چنچل مہرو پارٹ 4۔ امی تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے کہ تمہیں دل کی بیماری ہے؟ مجھے سچ بتاؤ، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے امی سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ پہلے ڈر گئیں اور پھر کہنے لگیں، تم کب سے الٹا سوچنے لگی ہو؟ جانتی ہو نا مجھے، میں یہ سب تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ میری خاطر کیا کر رہی ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا امی؟ میری خاطر کیا کر رہی ہیں؟ آپ خود گھر پر آرام کریں گی، آپ اور مجھے حویلی کام کرنے بھیج دیں گی۔ بی بی جان مجھے کام کروا کر ہی مار دیں گی۔ میں نے بڑا سا منہ بنا کر کہا، مجھے کام کرنے کی زیادہ عادت نہیں تھی، جتنا کام کرو گی اتنے ہی پیسے ملیں گے۔ اب تم بڑی ہو رہی ہو، تمہاری شادی بھی کرنی ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنے پڑیں گے، اس لیے حویلی میں دل لگا کر کام کرنا اور سب کی خدمت بھی دل سے کرنا، خاص کر بڑے سائیں کی۔ امی دھیرے لہجے سے مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، بڑے سائیں کی خدمت صرف کیوں کروں امی، وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ میرے ذہن میں وہ آخری لمحہ گزرا جب سائیں میرے کدوؤں سے جوس نکالنے کو مچل رہے تھے۔ جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، بڑے سائیں کی بات مانو گی تو عیش کرو گی، اب جا کر سو جاؤ۔ میرے سوال کرنے پر امی نے اس بار غصے سے کہا۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نیند آ رہی تھی کیونکہ میں نے آج کام جو زیادہ کیے تھے۔ میں بستر پر لیٹ کر چھوٹے صاحب کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے ان میں ایسی کیا کشش تھی جو مجھے ان کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میری آنکھیں ان کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے بند ہو گئیں۔ میں حویلی کے ایک کمرے میں سرخ رنگ کا جوڑا لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے ڈر کے مارے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے پیچھے سے پکڑ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں اس انسان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن محسوس کر پا رہی تھی کہ وہ چھوٹے سائیں ہیں۔ چھوٹے سائیں مجھے اپنی باہوں میں بھر کر میرے ساتھ رومانس کرنے لگے۔ چھوٹے سائیں میرے کدوؤں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں لے کر اسے دبا رہے تھے اور اپنے دانتوں میں رکھ کر جوس نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر اپنا طوطا میری بلی میں ڈالنے لگے۔ تبھی میری نظر ان کے چہرے پر پڑی۔ چھوٹے سائیں کی جگہ بڑے سائیں کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں چیختے ہوئے نیند سے جاگی۔ سامنے میری دوست میری بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے کدوؤں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میرا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اقرا؟ میں نے اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تمہاری امی سے بات کرنے آئی تھی۔ تم سوئی ہوئی تھی اور تمہارے پسینے سے تمہارے کدو گیلے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں کھیلنے لگی، اقرا نے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہرا لمبا سانس لیا۔ میں اپنی خواب کی وجہ سے پریشان۔ میں یہ خواب پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی جب میں نے چھوٹے سائیں کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ اپنی امی سے کہہ کر مجھے بھی حویلی میں نوکری پر لگوا دو۔ عدنان کو بھی نوکری مل گئی ہے حویلی میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ سنا ہے چھوٹے سائیں کو دیکھ کر لڑکیوں کی بلی مچلنے لگتی ہے، اقرا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ بھی سائیں پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ تھے ہی اتنے پیارے۔ نہیں، حویلی میں اب کام ملنا بند ہو گیا ہے۔ مجھے بھی امی کی جگہ کام ملا ہے۔ امی بیمار جو ہیں، اور ویسے بھی تم دن رات عدنان کا طوطا لیتی جو ہو، تمہارا دل نہیں بھرتا کیا کہ تم نے سائیں پر بھی نظر رکھ لی ہے؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا کہ اقرا نے سائیں کے بارے میں ایسا سوچا۔ عدنان کا اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بار سائیں کا طوطا بھی لینے کی کوشش کروں گی، اقرا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ اب گھر، مجھے بھی سونا ہے۔ میں نے اسے گھر بھیج دیا اور خود سو گئی۔ صبح 7 بجے امی نے مجھے کمرے میں آ کر جگا دیا۔ اٹھو مہرو، جلدی سے حویلی جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ آج 8 بجے بڑے سائیں ناشتہ کرتے ہیں اور میں ہی انہیں بنا کر دیتی ہوں۔ آج سے تم بناؤ گی، امی نے مجھے جگاتے ہوئے کہا۔ اٹھتی ہوں امی، میں نے تکیہ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ امی نے مجھے بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ بہت ہو گئی نیند، اب اٹھو اور ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ امی کی حرکتیں میری سمجھ سے باہر ہو رہی تھیں۔ میں ہاتھ منہ دھو کر آئی۔ امی ناشتہ دے دے، مجھے بھوک لگی ہے، پھر حویلی جا کر کام بھی کرنا ہے۔
ناشتہ حویلی میں بڑے سائیں کے ساتھ کر لینا، اچھے اچھے مزیدار کھانے کھانا، امی نے مجھ سے کہا۔ میں حیران نظروں سے امی کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرا خیال کرنے کی بجائے وہ مجھے ظالم لوگوں کے حوالے کرنے کو بے قرار ہو رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے امی، میں وہیں جا کر ناشتہ کر لوں گی، اگر کسی نے دیا تو۔ میں امی کی باتیں سن کر تنگ آ گئی تھی، اس لیے گھر سے نکل گئی۔ موسم ٹھیک تھا، اس لیے میں کچے راستے سے جانے کی بجائے سڑک سے جانے لگی۔ مجھے دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں عدنان پھر سے مجھے پکڑ نہ لے۔ میں حویلی میں آئی، حویلی میں ہر جگہ خاموشی تھی۔ میں سیدھی کچن میں چلی آئی، وہاں پر ایک نوکرانی کھڑی تھی۔ تم نے آنے میں دیر کر دی، اب جلدی سے بڑے سائیں کے لیے ناشتہ بناؤ۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا۔ میں ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر میں نے ٹرے میں رکھ دیا۔ خالہ تم بڑے سائیں کو ناشتہ دے آؤ، مجھے ان کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ میں ناشتے کی ٹرے خالہ کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ نا بابا، مجھے مار نہیں کھانی ہے، تم خود ہی جاؤ۔ خالہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ میں ہمت جتا کر بڑے صاحب کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی۔ وہ سو رہے تھے۔ انہیں سوتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے میز پر ناشتہ رکھ دیا اور واپس جانے لگی۔ مہرو، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ سائیں کی آواز سن کر میرے قدم رک گئے۔ میں پیچھے کی طرف پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ چادر اوڑھ کر سوئے تھے۔ کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سائیں سرکار، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، آپ ناشتہ کر لیں، میں جا رہی ہوں۔ میں نے اتنا کہا اور واپس جانے لگی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے پاس آ جاؤ اور مجھے ناشتہ کرواؤ، سائیں سرکار نے مجھے حکم دیتے ہوئے کہا۔ ان کی بات مانتے ہوئے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ناشتے کی ٹرے اٹھا کر سائیں کے پاس بستر پر آئی اور ان کے سامنے ٹرے رکھی۔ خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے ناشتے سے۔ اب چلو جلدی سے مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، سائیں نے کہا۔ میں نے نوالا توڑ کر سائیں کے منہ میں ڈالا۔ وہ جوان لڑکوں کی طرح رومانوی ہو رہے تھے۔ تبھی نوالے کے ساتھ میری انگلیاں بھی کھانے لگے۔ سائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیدھی طرح کھانا کھائیں، میں نے غصے سے کہا۔ میں نے تمہاری ماں کو تمہارے کام کرنے کے 50,000 ایڈوانس میں دے دیے ہیں، سب خاموشی سے مجھے ناشتہ کرواؤ، سائیں نے میرا ہاتھ پکڑ کر پیار سے کہا۔ میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میری امی نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی پیسے لے لیے ہیں۔ میں نے ہمت جتا کر سائیں کو ناشتہ کروا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے انہیں جوس دیا، لیکن انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ میں جوس اس طرح نہیں پیتا ہوں مہرو، کسی اور طریقے سے پیتا ہوں۔ سائیں سرکار میرے کدوؤں کی طرف دیکھ کر بولے۔ کیا مطلب سرکار، ایسے نہیں پئیں گے تو کیسے پئیں گے؟ میں انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ سائیں سرکار میرے قریب تھوڑا سا آئے اور میرا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا اور اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے سے میرے سینے پر رکھ دیا اور پھر شرٹ کے اندر لے کر جانے لگے۔ سائیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ سائیں کی اس حرکت سے وہ میرے باپ کی عمر کے تھے، لیکن حرکتیں جوان لڑکوں جیسی کر رہے تھے۔ مزے لے رہا ہوں مہرو، تمہارے کدو دیکھ کر میں اپنا آپ کھونے لگتا ہوں، بڈھے سے جوان ہونے لگتا ہوں، میرا بڈھا طوطا جوان ہونے لگتا ہے۔ سائیں سرکار اپنا پورا ہاتھ میرے کدو تک لے آئے تھے۔ ان کی حرکتیں مجھے بے چین کرنے لگی تھیں۔ وہ ہاتھ دھو کر میرے کدو کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ سائیں نہ کریں ایسا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا آپ کا رومانس۔ میں سائیں کا ہاتھ باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے بستر پر لیٹا دیا اور پھر میری شرٹ اتار دی۔ میرے دونوں کدو اب سائیں سرکار کے سامنے تھے۔ وہ پہلی بار بنا کپڑوں کے میرے کدو دیکھ رہے تھے۔ ارے مہرو، تمہارے کدو تو بہت خوبصورت ہیں، میں نے آج تک اتنے اچھے کدو نہیں دیکھے ہیں، میں آج انہیں مختلف طریقے سے کاٹ کر کھاؤں گا۔ سائیں نے اتنا کہا اور پھر میرے کدوؤں پر جوس گرا دیا اور پھر زبان مار کر وہ پینے لگے۔ سائیں کی یہ حرکت مجھے جوش دلا رہی تھی، لیکن بڑے سائیں کے ساتھ نہیں کچھ کرنا چاہتی تھی، بلکہ چھوٹے سائیں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ سائیں سرکار، آپ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، میں بی بی جان کو سب بتا دوں گی آپ کے بارے میں۔ سائیں کو مزید آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے میں انہیں دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ میں بی بی جان کو سب بتا دوں گی آپ کے بارے میں۔ سائیں کو مزید آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے میں انہیں دھمکی دیتے ہوئے بولی۔
میری دھمکی سن کر انہوں نے اپنا چہرہ میرے سینے سے ہٹایا اور مجھے گھور کر دیکھنے لگے اور بولے، اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم یاد رکھو گی۔ سائیں نے اتنا کہا اور پھر ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گولڈن وائس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ اور اگر آپ کو ہمارے ناولز پسند آ رہے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔